الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ ابھی شروع ہوا تھا اور اس کی آمد اور اس کے استقبال پر بیانات ہوئے کہ کیسے ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا مہینہ گزر گیا۔ تقریباً اب 2 یا 3 دن باقی ہیں اور آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے وہ بھی آ گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس شخص کا بھی گزر گیا جس نے رمضان المبارک کی قدر کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کی، عبادتوں کے ساتھ اس مہینے کی قدر کری، اس کا بھی رمضان المبارک گزر گیا۔ اور جس نے اس کی قدر نہیں کری، معمولی بہانے بنا کر روزے چھوڑ دیے کہ ہمیں دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، ہارڈ ورکنگ ہماری ہوا کرتی ہے، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی، معمولی بہانے بنا کر جنہوں نے روزے چھوڑ دیے ان کا بھی رمضان المبارک گزر گیا۔ معمولی بہانے بنا کر جنہوں نے تراویح کو چھوڑ دیا کہ ہم سے دیر تک کھڑے ہوتے نہیں بنتا، ہماری کمر میں درد ہونے لگتا ہے، ہماری کمر میں دقت ہے، ہمارے پیروں میں دقت ہے، ہمارے گھٹنوں میں دقت ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، معمولی بہانے بنا کر جنہوں نے تراویح کی قدر نہیں کری ان کا بھی رمضان المبارک گزر گیا۔ اب آئندہ رمضان المبارک ملے یا نہ ملے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پچھلے رمضان میں ہمارے وہ رشتہ دار جو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہو سکتا ہے آئندہ کون ہو کون نہ ہو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم مبارک مہینہ ہمیں بار بار دے اور اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق بھی دے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ملے لیکن عبادتوں کی توفیق چھین لی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور بندہ اس نعمت کی قدر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ملا اور ہم نے اس کی قدر نہیں کری، ہم نے اس میں روزے نہیں رکھے، ہم نے اس میں تلاوت نہیں کی، ہم نے اس میں عبادت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نعمت ہمیں بار بار نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اٹھا لے یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ تو دے لیکن توفیق چھین لے، پھر بندہ عبادتیں اس مہینے میں انجام نہیں دے سکے۔ اس لیے ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ یہ جو 2-3 دن بچے ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ فضیلت والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اگر ہم دیکھیں تو رمضان المبارک میں جو آپ کا معمول تھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا جب رمضان المبارک کا مہینہ ملتا، اور آپ کی نمازوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا تھا اور بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ فضیلت کا ہونے کے باوجود ہر عشرے کی الگ الگ دعائیں ہیں، ہر عشرے کی الگ الگ اہمیت ہے، ہر عشرے کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ خاص دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور خاص فضیلتیں بتائیں کہ یہ عشرہ رحمت والا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرو۔ اس کے بعد والا جو مہینہ ہے وہ مغفرت والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کر اپنی مغفرت کا پروانہ لو۔ اور اس کے بعد آخری عشرہ دیکھیے کہ جہنم سے خلاصی کا ہے، نجات کا ہے، آزادی کا ہے۔ اس میں تو ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کے نتیجے والا عشرہ ہے کہ انسان عبادت کیوں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ جائے اور آزادی کا پروانہ اسے مل جائے۔ تو یہ عشرہ خاص اسی چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا، بخشش کا یہ عشرہ ہے، ہمیں اپنی بخشش کروانی ہے، اس کی خاص ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اور پورا مہینہ حضور عبادت کرنے کے باوجود آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عشروں سے زیادہ آپ کی عبادات میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جتنی 2 عشروں میں حضور عبادت کرتے تھے اس سے زیادہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عشرے میں ہوا کرتی تھی۔ اب ہمارا حال دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔
जब रमजान मुबारक शुरू होता है तो शुरू में जोश रहता है, इबादतों में ताजगी रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, 15 रमजान हुए, 20 रमजान हुए, हमारी इबादतों में कमी आती जाती है, वो शौक, वो जज्बा, वो ताकत वो कम होती नजर आती है। और 27वीं शब कदर हुई, 27वीं रात गुजरी, उसके बाद जो 2-3 दिन बचते हैं, ये तो इबादतों में जान ही खत्म हो जाती है। मस्जिदों में हम देख लें, नमाजों में जो नमाजियों की हालत थी पहले रोजे में, वो हमें इन आखिरी दिनों में नजर नहीं आती। और ये सब शरीफ ज़ादे हमें कहाँ नजर आएंगे? बाजारों में नजर आएंगे, होटलों में नजर आएंगे। अब आज ही से हम देख सकते हैं कि तरावी का क्या हाल होगा। जो मस्जिदें तरावियों से भरी हुई थी, आज हम देखेंगे कि वो तरावियों से खाली होंगी, और सब के सब शाम में बाजारों में, होटलों में इन चीजों को आबाद करने में लग जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी अशरे में अपने घर को छोड़ा, आपने मस्जिद को पकड़ा, एतेकाफ किया, पाबंदी के साथ एतेकाफ किया। न सिर्फ खुद एतेकाफ किया बल्कि उम्महातुल मुमिनीन को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का कोना पकड़ने के लिए कह दिया करते थे कि तुम भी एतेकाफ करो। उम्मुल मुमिनीन भी एतेकाफ किया करती थी। और आज हमारा हाल ये है कि हम इन आखिरी दिनों में अल्लाह ताला को मनाने के बजाय बाजारों को आबाद कर रहे हैं। बाजार वाले भी हमारे लिए ऑफर निकाल देते हैं, बाय वन गेट वन। अभी तक जो ऑफर चल रहे थे वो खत्म, अब नए ऑफर शुरू होंगे, 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। अब हमें सब बाजारों में ही जाकर अपने बाजारों को आबाद करना है। हमारी माएँ बहनें, कोई दुकान ऐसी खाली नहीं मिलेगी, चाहे वो चप्पल की हो, चूड़ियों की हो, जूतों की हो, आज वो सब भरी हुई नजर आएंगी। और जो दुकानें चूड़ी चप्पल के अलावा है वो भी आबाद नजर आएंगी। कोई दुकान ऐसी खाली नहीं होगी जहां बुर्के वाली औरतें ना हो। और ये सब बाजारी में बाजार से सामान खरीद रही है, और ऐसी ऐसी महंगी ड्रेसें खरीद रही हैं। और आप अगर देखें कि एक एक दिन नहीं बल्कि इन्हें सामान खरीदने के लिए कई कई दिन चाहिए। एक दिन इनको जोड़ा खरीदने में लगेगा, एक दिन इनको चप्पल, और एक दिन चूड़ियां खरीदने में, और सब मैचिंग चाहिए। और फिर लाने के बाद ये होगा कि अब ये समझ में नहीं आ रहा है तो अब चेंज करना है, बदलना है। बदलने गए, फिर समझ में नहीं आया तो फिर अगले दिन फिर जाकर फिर दूसरे दिन जाकर उस जैसा सामान खरीद के ला रहे हैं। इसमें कितना वक्त जाए हो रहा है और हम क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? यही तैयारी रमजानुल मुबारक से पहले हम ईद की क्यों नहीं कर सकते? कि सहाबा इकराम ने, ताबीईन ने, तबे ताबीन ने, बुजुर्गान ने दीन ने इसी तरह ईद की शॉपिंग की है, ईद की तैयारी की है? क्या उन्होंने इन मुबारक दिनों को इसी तरह गुजारा है? हम देखें, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, दूसरे नंबर पर खलीफा है। ईद का दिन है और आप बैठकर रो रहे हैं, देवीस पर बैठकर रो रहे हैं। तो साथियों ने कहा कि आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, आपको तो खुश होना चाहिए, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया कि ये ईद का दिन भी है और यौमुल वईद, ये वईद का भी दिन है, यानी खुशी का भी दिन है और वईद का भी दिन है। जिसकी नमाजें कबूल, जिसकी तिलावत कबूल, जिसका जिक्र और इबादत कबूल, उसके लिए ये ईद का दिन है, यानी खुशी का दिन है। लेकिन जिसकी नमाजें कबूल नहीं, जिसकी तिलावतें कबूल नहीं, जिसकी इबादतें कबूल नहीं, उसके लिए वईद का दिन है, ये पकड़ का दिन है। हमें देखना चाहिए, क्या ईद हमें इसीलिए मिल रही है कि हम जो मुबारक रातें हैं, इन रातों की हम फजीलत अगर सुने। इमाम शाफी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ये जो आखिरी जो रातें हैं, 5 रातें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल करते हैं। उसमें एक रात ईद उल फित्र यानी ईद से पहली, जिसे हम चांद रात कहते हैं, वो भी है। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिसने 2 रातों में जाग कर अल्लाह ताला की इबादत कर ली, एक ईद उल फित्र की रात और एक ईद उल अज़हा की रात, तो अल्लाह ताला जब कल क़यामत के दिन सबके दिल मुर्दा हो जाएंगे, मर जाएंगे, उस दिन भी अल्लाह ताला उस शख्स के दिल को जिंदा रखेगा जिसने इन 2 रातों में इबादत की होगी। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ईद उल फित्र की रात कोई दुआ ऐसी नहीं देखी
کہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہ کیا ہو۔ یہ وہ عظیم راتیں ہیں، لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ یہ عید الفطر سے پہلی والی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا معمول ہے کہ ہر دن، رمضان کی ہر دن، ہر رات میں 6 لاکھ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کرتے ہیں۔ اور پھر آخری جو رات ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ، تو 1 رمضان سے لے کر 29 رمضان تک جتنے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کیے ہوں گے اتنے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ آزاد کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیے کہ ہمارا کیا حال ہے، کیا ہم لیلۃ الجائزہ جو عید الفطر کی رات ہے وہ ہماری عبادت والی رات ہے یا بازار میں گزارنے والی رات ہے؟ ہم کس نہج پر جا رہے ہیں؟ ہم اپنے بیوی بچوں کو جو کپڑے دلا رہے ہیں وہ اتنے باریک ہوتے ہیں، وہ شریعت کے مطابق بھی نہیں ہوتے، اور پھر ہم دیکھیں کہ وہ باریک باریک لباس لے کر آ کر گھر میں رکھتی ہیں اور عید کے دن پہنتی ہیں۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو قیامت کے دن ننگی ہوں گی، یعنی دنیا میں تو انہوں نے لباس پہنے ہوں گے لیکن ان کے لباس ایسے ہوں گے رب قاسیات عاریات یوم القیامہ، کہ ان کے لباس ایسے ہوں گے کہ دنیا میں تو دیکھا جائے گا کہ ہاں انہوں نے کپڑے پہنے ہیں، لیکن قیامت کے اعتبار سے وہ کپڑے نہیں ہوں گے، اس لیے قیامت میں انہیں ننگا اٹھایا جائے گا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے بھائی کی بیٹی، ان کی بھتیجی حضرت حفصہ بنت ابی عبد الرحمن وہ آئیں، تو انہوں نے جو کپڑا تھا، ان کا جو لباس تھا وہ موٹا تھا لیکن صرف دوپٹہ پتلا تھا، تو انہوں نے اس دوپٹے کو لیا اور دوپٹے کو پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹہ اپنے پاس سے دیا اور فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا پتلا لباس پہنے۔ آج ہم غیر اسلامی طرز پر جو کپڑے ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں، بیویوں کو دلا رہے ہیں، یہ کہاں سے صحیح ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے اسلامی جو طریقہ ہے اسلامی لباس، آج یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں یہ ایسے ہی مل رہے ہیں، اصل میں ہم نے ایسے ہی کپڑے لینے کو رواج دے دیا ہے، اس وجہ سے ایسے مل رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے کو لینا چھوڑ دیں گے تو پھر بازار میں ایسے نہیں ملیں گے، کیونکہ انہیں بیچنا ہے۔ مارکیٹ میں جو چیز بکتی ہے وہی ملتی ہے، ہم جو پسند کریں گے مارکیٹ والے وہی رکھیں گے۔ اگر ہم ان چیزوں کو پسند کرنا چھوڑ دیں گے تو مارکیٹ والے بھی ان چیزوں کو نہیں رکھیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی لباس خود بھی پہنیں، اپنے بچوں کو بھی پہنائیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہماری جو عید ہے یہ رمضان المبارک کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور ہمیں اس میں یہی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے والے ہوں۔ صرف نئے کپڑے پہن لینا یا نئی شاپنگ کر لینا یہ عید کا تحفہ نہیں ہے۔ عید کا تحفہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور عید کا دن ایسا آیا کہ ان کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ ان کی جو اہلیہ محترمہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، ان کے 4 بھائی بادشاہ گزرے، شوہر بادشاہ ہے، اتنے بڑے گھر کی عورت ہونے کے باوجود حال یہ ہے کہ بچوں کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ تو وہ امیر المؤمنین کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ عید آ رہی ہے، ہم تو پرانے کپڑے پہن کر کام چلا لیں گے لیکن بچوں کو تو نئے کپڑے لے کر دینا ہوں گے، اس لیے کہ بچے یہ محلے کے بچوں کے ساتھ ملیں گے اور کھیلیں گے، اور جب یہ ان کو دیکھیں گے کہ انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں اور انہوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی، اس لیے ہمیں بچوں کو کپڑے لے کر دینا ہوں گے۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں بچوں کو نئے کپڑے لے کر دے سکوں۔ تو اہلیہ محترمہ نے کہا کہ آپ ایک کام کریے کہ خزانچی سے، بیت المال کے جو امیر ہیں، نگران ہیں، ان سے 1 مہینے کی پیشگی ایڈوانس تنخواہ لے لیجئے اور اس تنخواہ سے بچوں کو نئے کپڑے دلا دیجئے۔ آپ نے خط لکھا خزانچی کو کہ مجھے 1 مہینے کی پیشگی ایڈوانس تنخواہ چاہیے۔ جب یہ خط خزانچی کے پاس گیا تو خزانچی بھی وہ ایسا تھا، اللہ والا تھا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، تو اس نے جواب لکھا کہ آپ کو 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ ضرور مل جائے گی، لیکن آپ لکھ کر دیجئے کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے۔
آپ اپنے زندہ رہنے کی ضمانت مجھے لکھ کر دے دیجئے، میں 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ جب یہ خط آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس خط کو رکھ دیا اور اپنے بچوں کو بلایا کہ بچوں اپنے باپ سے ناراض مت ہونا، غصہ مت ہونا، اور تمہارے باپ نے یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے کوئی کوشش نہیں کی ہے، کما سکتا تھا اور نہیں کمایا، میں نے کوشش کری لیکن اس کے باوجود میں اتنا نہیں کما سکا، تو اپنے بچوں کو اپنے باپ کو معاف کر دینا، اور میں حلال کے ذریعے تمہارا انتظام نہیں کر سکتا اور حرام کو برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے۔ تو وہ بچے بھی آپ ہی کے تھے، آپ ہی نے ان کی تربیت کی تھی۔ تو بچوں نے جواب دیا کہ ہمیں نئے کپڑے نہ ملنے کا غم نہیں ہے، ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا والد، ہمارا باپ ہمارے لیے حلال پر ہے، حرام پر آنے والا نہیں ہے، لہذا ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو حلال سے حلال اور جو اسلامی لباس ہو اس کو دینے کی کوشش کریں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے آخری جمعے میں ایک نماز چلائی جاتی ہے، واٹس ایپ پر، فیس بک پر بتائی جاتی ہے کہ اس طرح اگر کسی کی نماز قضا ہوئی ہو اور اس کی تعداد معلوم نہ ہو تو آخری جمعے میں 4 رکعت اس طریقے سے پڑھے تو کتنی ہی سالوں کی نمازیں ہوں وہ قضا ہے وہ ادا ہو جائیں گی اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ کہاں سے ثواب ملے گا؟ یہ لوگ دیں گے جو اس طرح کے میسج کو چلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ایک غلط بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فقد فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جھوٹ بات کی نسبت میری طرف کری وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو یہ میسج جو چلا رہے ہیں اور اس میسج کو جو آگے بڑھا رہے ہیں وہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے۔ یاد رکھیے حضور کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ اگر آپ کی ایک نماز بھی قضا ہو جاتی تو آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، اس سے واپسی ہو رہی تھی، رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، تقریباً رات کا آخری پہر شروع ہونے والا تھا، 3 بج رہے ہوں گے، 3:30 بج رہے ہوں گے اور صبح ہونے میں 1 یا 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رات بھر سفر کیا تھا اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ تھوڑی دیر آرام کر لے، اور چونکہ رات کافی ہو چکی تھی، وقت کم بچا تھا، تو اندیشہ تھا کہ اگر سب سو گئے تو فجر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم سورج کی طرف ٹیک کر لگا کر منہ کر کر بیٹھ جاؤ، اور جیسے ہی صبح صادق ہو تم ہمیں بیدار کر دینا اور ہم سب نماز پڑھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سورج نکلنے کی طرف، مشرق کی طرف منہ کر کر بیٹھ گئے ٹیک لگا کر، اور اتفاق سے آپ کی بھی نیند لگ گئی۔ سورج نکل آیا اور اس کی روشنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو آپ اس سے بیدار ہوئے، گھبرا کر بیدار ہوئے، صحابہ کو بیدار کیا کہ جلدی یہاں سے نکلو، یہ شیطان کے اثر والی جگہ ہے، اور دوسری جگہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فجر کی نماز قضا ہوئی اس کو ادا فرمائی ہے۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نمازیں قضا ہوئی، یا ایک روایت میں ملتا ہے کہ عصر کی نماز قضا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بددعا فرمائی کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جن کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہوئی ان کے گھر کو بھی آگ سے بھر دے اور ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ اگر اس طرح کی نماز ہوتی جو قضا نماز کی ادائیگی کرنے والی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رمضان المبارک آئے گا، اس کا آخری جمعہ آئے گا، اس میں 4 رکعت اس طریقے سے ہم پڑھ لیں گے تو ہماری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حالانکہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نمازوں کو ادا فرمایا ہے۔ اس لیے اس طرح کے میسج پر بالکل وشواس نہ کرے اور
कोशिश ये करे, मोमिन की शान ही ये नहीं है कि कोई नमाज उससे कजा हो, और कजा हो जाए तो फौरन अदायगी की फिक्र करे और इन रातों की खास कदर करे। आज की रात है, इसी तरह ईद उल फित्र की रात है, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से मांगे, दुआएं करे। हमारे मुल्क में भी हालात चल रहे हैं, हमें नहीं मालूम वक्फ बिल जो आप सभी से आपकी जो राय ली गई थी उस मौके पर, फिर वो ज्वाइंट कमेटी के हवाले कर दिया गया था। अभी सरकार फिर उस बिल को पास करने के दर पर है। रमजानुल मुबारक के महीने में जमीयत उलमा हिंद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जंतर मंतर के अंदर एहतजाज किया है, और भी जगह जगह एहतजाज हो रहा है। आज भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से ये हिदायत थी कि मुसलमान जब नमाज पढ़ने के लिए जाए तो वो अपने दाएं हाथ पर काली पट्टी बांध कर जाए और ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, ताकि सरकार की तरफ ये मैसेज जाए कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। लेकिन शायद हमें ये बात मालूम नहीं थी। असल में हम अपनी दुनिया में मसते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है ना हमें अपने हिंदुस्तान के हालात की कोई खबर है, ना बाहर के हालात की कोई खबर है कि फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है, उन मजलूमों के साथ क्या हो रहा है, हम उनके लिए क्या करने वाले हैं। हम उनके लिए कम से कम दुआ जो कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए। हम इस तरह बेफिक्र हैं, तो इस तरह बेफिक्री मुसलमान की शान नहीं है। हमें इसकी भी मुखालफत करनी है और उनके लिए भी दुआ करनी है। और ये मुबारक अय्याम बार बार मिलने वाले नहीं है, इनकी हमें कदर करनी है, ज्यादा से ज्यादा तिलावत करनी है। इसी तरह सदक़े फित्र के बारे में पिछले जुमे में भी बताया गया था कि सदक़े फित्र के दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि हमने जो रोजे रखे हैं उस रोजों में अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो सदक़े फित्र के जरिए अल्लाह ताला उस गलती को माफ कर देते हैं। और दूसरा सदक़े फित्र रखने की हिकमत ये है कि गरीब की मदद हो, उसके घर में भी ईद के दिन खुशियां हो। तो हर शख्स कोशिश करे कि जिसने फितरा अभी तक ना निकाला हो वो अब निकाल दे, और ज्यादा से ज्यादा फितरा निकालने वाले हो। हर इंसान गेहूं से ना निकाले बल्कि खजूर से निकाले, जौ से निकाले, ज्यादा से ज्यादा फितरा निकाले ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद हो। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।